بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قادر، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 14ویں پارے سورہ النحل کی آیہ کریمہ نمبر 58 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں خلاق کائنات مجھے حق بیانی کی، آپ کو اور مجھے سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جہالت میں عورت جو تھی وہ ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا عورت سے۔ جانوروں کی تو پھر بھی ویلیو تھی، ان کو تو پھر بھی عزت دیتے تھے، لیکن جو عورت تھی زمانہ جاہلیت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ ہی گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہو جاتی اور اس کا خاوند مر جاتا، اس کو آگے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، ساری زندگی ایک کمرے کے اندر بند رہ کے زندگی گزار دیتی، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ اور مخصوص ایام کے اندر تو عورت کو قریب تک نہیں آنے دیتے تھے، کھانا پکانے نہیں دیتے تھے، عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بڑی ہی ذلت والی زندگی عورت کی تھی۔ کئی ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے کئی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پچھلے جمعے ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی شکل میں جبریل امین آیا کرتے تھے، لیکن اسلام لانے سے پہلے اپنی بیٹی کو انہوں نے زندہ دفن کیا تھا۔ بیٹی کو لے کے جاتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں، اس کے سامنے گڑھا کھودا جاتا ہے، بیٹی کو اس میں رکھ دیتے ہیں، بیٹی پھر آرزویں کرتی، التجائیں کرتی ہے، لیکن اس کو زندہ دفن کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ مدینہ پاک میں ایک دفعہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، اس وقت کیڑے مکوڑے کافی تھے شروع میں، تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پاؤں زمین پہ نہیں لگا رہے تھے، پاؤں کا صرف پنجہ زمین پہ لگاتے ہیں۔ چند صحابہ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے دہیہ تم پورا پاؤں کیوں زمین پہ نہیں لگا رہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے آ کے کوئی کیڑا نہ مر جائے۔ اسلام لانے سے پہلے عورت کو، بچی کو زندہ دفن کر رہے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے رخ روشن کی تابانی اور ضیاء کی وجہ سے اتنے دل کے اندر بدلاؤ آتا ہے کہ کسی کیڑے کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ اب وہ جو زمانہ جاہلیت میں اس وقت کے لوگوں کا جو طرز عمل تھا، اس کو اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ عورت کی جتنی ایک عزت تھی نا، اس کو اندر نے اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کسی بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کوئی بندہ جا کے اس کو یہ خبر دیتا کہ تیرے گھر بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کی حالت کیا ہو جاتی؟ قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو بھی
زمانہ جہلیت کے وہ جو کافر تھے، ان میں سے کسی کو بھی جب بیٹی کی بشارت سنائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ فرماتا ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کو اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے، غصے کی حالت میں اللہ کریم فرماتا ہے ظل وجہہ مسودا، غصے کی حالت میں اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا اس کو غصہ آ جاتا ہے، غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اب سارا دن اس کا یہی حال رہتا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت کے اندر 59 ورس کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے یَتَوَارَا مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو اس کو یہ بشارت سنائی گئی نا کہ تیرے گھر اللہ نے بیٹی دی ہے، اس بشارت کی وجہ سے، اس خبر کی وجہ سے اس کو سارا دن لوگوں سے چھپانے کے لیے کہ کسی کو نہ پتا چل جائے کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے، یَتَوَارَا مِنَ الْقَوْمِ، وہ سارا دن لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ کس لیے لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا؟ کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یار یہ وہ بندہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے برا بلا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے گھر دیکھو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ لوگوں سے آنکھیں چھپا رہا ہے، آنکھ ملاتا ہی نہیں کسی سے۔ اب اس کی حالت کیا ہے؟ وہ سارا دن یہی سوچ رہا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کیا وہ ذلت کے ساتھ اس خبر کو برداشت کر لے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا پھر کیا کرے اس خبر کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کیا کرے، مٹی میں دفن کر دے۔ وہ کیا کرے؟ وہ یہی سوچتا رہتا ہے اب کیا کروں، زندہ دفن کر دوں یا پھر ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں، یعنی زندہ رہوں تو ذلت کے ساتھ زندہ رہوں گا، اگر اس ذلت سے بچنا ہے تو بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنے برے حکم لگاتے ہیں، کتنے برے نظریات ہیں ان لوگوں کے کہ جن کے گھر بیٹی پیدا ہو تو وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی مجھے تانا نہ دے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس وقت عورت کی حالت یہ تھی، عورت کی اتنی ایک عزت تھی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، جس کے گھر میں عورت پہلے دن قدم رکھتی ہے دنیا میں آنے کے بعد۔ اب بیٹی ہو وہ بھی عورت ہے، کسی کی بیوی ہو وہ بھی عورت ہے، کسی کی ماں ہو وہ بھی عورت ہے، بہن ہے وہ بھی عورت ہے۔ عورت یہ ساری عورتیں بھی ہیں اور ساری بیٹیاں بھی ہیں، کیونکہ کسی کی کوئی جو ماں ہے، ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے، بہن بھی کسی کی بیٹی، اور بیٹی تو ہوتی بیٹی ہے۔ یہ بیٹی، یہ عورت، اس کی عزت کتنی ایک تھی کہ پہلے دن جس گھر میں آتی ہے نا، اس گھر والا ہی اس کو قبول نہیں کرتا تھا، اس گھر کے کسی بندے کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں تھی، اس کی ذرہ برابر عزت نہیں تھی، ایک ٹکے برابر بھی عزت نہیں تھی۔ لیکن جب اسلام آتا ہے تو اسلام نے اوورال نظام کو تبدیل کر دیا، اسلام نے نظام کو تبدیل کیا۔ اور اسلام کیا فرماتا ہے؟ شروع سے ہی اللہ کریم نے سورہ النساء کی پہلی آیت کے اندر، سورہ النساء کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی بنایا اللہ نے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس پہلے جوڑے سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا، اس پہلے جوڑے سے اللہ نے بث منہما، ان دونوں سے اللہ نے پھیلایا ہے رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو، ان سے آگے نسل چلی ہے، عورت سے
عورت سے ہی اللہ کریم نے آگے پھر نسل چلائی ہے، انسانیت، سارے انسان آئے، اور اللہ کریم نے یہ نظام اب تبدیل کیا نا۔ جو جہلیت والی ایک سوچ تھی، یعنی ابتدا سے ہی ایک عزت تو تھی، لیکن جہلوں نے اپنے ذہن میں کرائیٹیریا اور بنایا ہوا تھا۔ جس طرح یہ میاں والی کا واقعہ ہوا، اللہ کے نزدیک تو عورت کی عزت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک تو اللہ کی عورت کی عزت ہے، مسلمان کے نزدیک عورت کی عزت ہے، لیکن وہ درندہ صفت انسان ہے جس کے نزدیک عورت کی عزت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو عورت کی عزت کرنے کا تو سکھاتے ہیں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ کریم نے فرمایا سورہ تکویر کے اندر 30ویں پارے میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کیا گیا ہے، قیامت کے دن ان کا بھی مقدمہ چلے گا۔ اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، وہ عورتیں، وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کیا گیا ہے، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ تمہیں کس گناہ کی سزا دی گئی تھی۔ اب ان کا تو گناہ کیا ہے؟ جو بچے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا گناہ نہیں۔ معصوم تو ان کو نہیں کہہ سکتے، معصوم کہنا جائز نہیں، لیکن گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب ان پر جو ظلم کیا گیا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس بچے سے پوچھا جائے گا۔ اب قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس وقت اللہ کریم اس سے پوچھے گا کہ اے بچے تو بتا، اے میرے بندے تو بتا کہ تجھے جو زندہ دفن کیا گیا تھا، اذ الموءودۃ سئلت، زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بأی ذنب قتلت، کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا۔ اب یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن یہ جس بچی کو گولیاں ماری گئی ہیں نا، قیامت کے دن اللہ کریم اس بچی سے پوچھے گا کہ اے میری بندی تو بتا کہ تیرے باپ نے تجھے کس گناہ کی سزا دی تھی۔ اب گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں اس کا، یہ جو پوچھا جا رہا ہے یہ اس بندے کو ڈانٹنے کے لیے، اس کی زجر و توبیخ کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا، اس نے کون سا گناہ کر لیا تھا؟ جب گناہ کیا ہی نہیں ہے تو کون سے گناہ کی تو سزا دے رہا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ابھی بلوغت کے قریب بھی نہیں گیا، وہ مر جائے تو وہ سیدھا جنتی ہے۔ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹے بچے جو بھی کرتے رہے نا، غلط کام بھی اگر کر لے تو ان کا گناہ نہیں دکھے جاتے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو مکلف ہی نہیں ہے وہ شریعت کے۔ تو جو چھوٹا بچہ ہے، نا سمجھ بچہ ہے، ابھی تو اس پر اللہ کا حکم نہیں، اللہ کا حکم ابھی اس پر لاگو نہیں ہے، تو اور کوئی اس کو کیا حکم دے سکتا ہے؟ جب اس پر حکم ہی کوئی نہیں، اس نے نافرمانی کی ہی نہیں، کوئی نافرمانی اس نے نہیں کی، تو کون سی نافرمانی کی اس کو سزا دی گئی ہے؟ تو یہ جس نے ظلم کیا ہوگا نا، اس کی زجر و توبیخ کے لیے، اس کو روز محشر سارے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ کریم فرمائے گا کہ اس بچی کا کیا جرم تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو عزت ملی۔ اب عورت ماں کے روپ میں ہو تو پھر بھی اس کی عزت ہے۔ الجنۃ تحت اقدام امہاتکم، کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ اتنی بڑی ویلیو، اتنی بڑی ایک عورت کی عزت، اتنی بڑی عزت دے دی اسلام نے عورت کو کہ وہ عورت جس کی عزت تھی نہیں، اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس بندے نے آخرت بنانی ہو نہ، وہ عورت کے قدموں میں آ جائے۔ عورت ماں کے روپ میں اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جائے، ماں کی خدمت کرے، یہی ماں کی خدمت اس کو جنت میں داخل کرا دے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے عورت کے ذریعے،
عورت کو اللہ نے عزت دی. لیکن آج دیکھیں نا، یہ 8 مارچ کو یہ چند نکلتی ہیں عورتیں، اب ان کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں. ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، اب ان کو اس منصب کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ ہوتے تو شاید ہم الفاظ بھی استعمال کر دیتے کہ ان عورتوں کو گوارا ہی نہیں. اسلام ان کی عزت، ان کو عزت دے رہا ہے، ان کو عزت نہیں چاہیے، حقوقوں کے پیچھے لگی ہیں. کون سے رائٹس ہیں جو تمہیں نہیں ملے؟ اللہ معاف کرے، عورت کو ذلیل کرنے کے لیے سوچ دی گئی ہے، اور عورت چاہتی ہے نہیں میری اس کے اندر عزت ہے. تجھ پر تو بوجھ بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ عورت کا بوجھ پہلے اس کی ڈیوٹی یہ کہ اس نے گھر کو سنبھالنا ہے، بچوں کی دیکھ بھال اس نے کرنی ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، امور خانہ داری کو نبھانا ہے. اب ڈیوٹی بھی میں کروں، میں یہ بھی کروں، سارا دن باہر بھی کام کرے، سارا دن آ کے واپسی پہ گھر کے بھی سارے کام کرے. عورت کے تو کام کو بڑھایا جا رہا، اس پر تو ظلم ہے. یہ حقوق دینا نہیں، یہ عورت پر ظلم ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تجھ پہ لازم ہے کہ تو جا کے ڈیوٹیاں کر. گھر کے سارے کام بھی عورت کرے، باہر کے کام بھی عورت کرے، تو پھر مرد کیا کرے؟ مرد پھر گھر کے کام کرے گا، بچوں کو سنبھالے گا، گھر میں پوچھا لگائے گا، برتن دھوئے گا، کھانا تیار کرے گا، اور عورت آفس میں کرسی پہ بیٹھ کے گھوم رہی ہوگی. یہی عورت تو چاہتی ہے. لیکن اسلام نے عزت تو دی ہے، لیکن عزت اتنی ہی اس عورت کو ملے گی جتنی اسلام نے دی ہے. اسلام بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کتنا حق ملنا چاہیے، کس کو کتنی آزادی ملنی چاہیے. تو میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تشریف لاتے ہیں. آگے دیکھا کہ ایک نہر کے اندر چند بچے نہا رہے ہیں، اور ایک وہ بچہ جو پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے، وہ منڈیر پہ بیٹھا، کنارے پہ بیٹھا ہے. بچے نہا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، اگر یہ تیرا بندہ، اگر اس کے بھی ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوتے تو پھر یہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ نہاتا، ذرا یہ بھی زندگی کے مزے لیتا. اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے عیسیٰ، یہ جس حالت میں ہے یہ اسی حالت میں ٹھیک ہے، یہ اسی حالت میں رہے، اس کی حالت ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس کے اعضاء ٹھیک کر دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے کام میں حکمت کیا ہے. اللہ کریم نے اس بچے کے اعضاء ٹھیک کر دیے، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہوئے، اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہوئے. جب اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوئے تو اس بچے نے چھلانگ لگائی، نہر کے اندر چلا گیا. اب جہاں کے 8 10 یا 15 بچے نہا رہے ہیں، یہ ذرا شرارتی ٹائپ بچہ تھا، اس نے جا کے سب کو اندر ڈبکیاں دینا شروع کر دی، سب کو نہر کے اندر غوطے دے رہا ہے. سارے اس سے تنگ آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں منظر کہ یہ تو اندر جب سے گیا ہے نا، پہلے سارے آرام اور سکون سے غسل کر رہے ہیں، سارے بچے نہا رہے ہیں، لیکن جب سے یہ گیا ہے نا، اس نے ان کا اندر نہانا تنگ کر دیا، پریشان کر دیا ان کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تیری حکمتیں بہتر ہیں، تو بہتر جانتا ہے. یہ یہی کنارے پہ ہی ٹھیک تھا، جتنی اس کا مقام تھا نا، جتنی کہ یہ لائق تھا، اس کو اتنا ہی ملا ہوا تھا، تو یہ یہی بہتر تھا، تاکہ اس کا نظام یہاں چلتا، ان کا نظام وہاں چلتا. اب عورت جو ہے، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت کو عزت نہیں ملنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، ہم تو مانتے ہیں. کیا یہ عورت جہلیت والی زندگی گزارتی تو کیا پھر یہ خوش تھی کہ جب یہ پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اس کی کوئی ویلیو نہ ہوتی؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے عزت دی ہے تو پھر جتنی عزت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اب یہ باہر گھومنے کے پیچھے لگ جائیں،
ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، 80 سال کی عورت ہے، بھی قبر میں تیری ٹانگیں ہیں، موت تیرے سر پر منڈلا رہی ہے، اور کہہ دیا جی نہیں، یہ جو عورت مارچ کے لیے یہ عورتیں نکلی ہیں نا، نوجوان لڑکیاں، ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ اللہ معاف کرے، کنجریاں ساری اکٹھی ہوتی ہیں، عزت والی عورت تو پھر بھی نہیں نکلتی۔ اب ایک وہ عورت ہے جس کو اس کے بھائی نے، باپ نے عزت کے ساتھ رہنے کے لیے گھر دیا ہے، شوہر کے سائے تلے اس کے گھر میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اب وہ اس گھر سے 4 دیواری سے آزادی چاہتی ہے۔ تو میرے بھائی، گوشت اگر شاپر کے اندر ہو نا تو گوشت کا کچھ بھی کوئی بگاڑتا نہیں ہے، مکھیاں اس کو خراب نہیں کرتی، لیکن گوشت کو باہر رکھ دیا جائے نا تو چھپکلیاں، مکھیاں اس کو خراب کر دیتی، جراثیم اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو عورت جو ہے نا، اس کو چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے چادر اور 4 دیواری کا نظام رکھا ہے، یہ چادر اور 4 دیواری کے نظام میں رہے گی تو دنیا میں بھی اچھی رہے گی، دنیا میں بھی عزت والی رہے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عورت بچی کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو تو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بھی عزت دی ہے۔ حدیث پاک میں اب دیکھیں نا، پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا کہ من کانت لہو انثی، فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے، جس کی بیٹی پیدا ہوئی، فلم یعدھا ولم یہنھا، فرمایا کہ نہ تو اس نے اس کو زندہ دفن کیا ہو، نہ ہی اس کی توہین اور بے عزتی کی ہو، نہ اس کو زندہ دفن کیا، نہ اس کی توہین اور بے عزتی کی ہے، بلکہ اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے فالہ الجنہ، اس کے لیے اللہ نے جنت لازم کر دی ہے۔ عورت کو اللہ اور اس کے رسول نے اتنا مقام دیا ہے کہ پہلے زندہ دفن کی جاتی ہے، آج جس گھر میں آتی ہے اس باپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت سناتے ہیں کہ تو اگر اس کو برا نہ سمجھے گا، اس کی پرورش کرے گا، اس کو بوجھ محسوس نہیں کرے گا، تو یہی بچی تیرے جنت میں جانے کا سامان ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، یہ ایک بیٹی کے لحاظ سے بشارت تھی، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان دونوں بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تربیت کر دی ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، دیکھیں نا، ایک بیٹی ہو تو پھر بھی بشارت ہے، اگر 2 ہو جائیں فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 3 ہو جائیں پریشان نہیں ہونا، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں پھر وہ ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرے، اور یہاں پر 3 بیٹیوں کے لحاظ سے فرمایا پھر ان کی اچھے طریقے سے شادی بھی کر دے، اچھے طریقے سے شادی بھی کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، باپ کو جنت ملے گی۔ اب کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کی بیٹیاں ہی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہو جائے، اب اس پر ایک امتحان آیا ہے، اللہ نے اس کو بیٹیاں دے کے آزمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو بیٹیاں دے کے آزمایا گیا، جس کو بیٹیاں دے کے آزمایا گیا لیکن اس نے صبر کیا اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، ان کو اچھا ادب سکھایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی بیٹیاں قیامت کے دن اس بندے کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، جہنم کے سامنے رکاوٹ بنے گی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ بیٹیاں اس باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، کیونکہ وہ ڈال اور رکاوٹ بن گئی ہیں، وہ اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔
تو کتنا بڑا مقام ہے. اور یہاں تک کہ اسلام کے اندر اگر کسی کو اللہ نے بیٹا بھی دیا ہے اور اللہ نے اس کو بیٹی بھی دی ہے، اسلام میں اگر اللہ نے کسی کو بیٹا دیا ہے، کسی کو بیٹی بھی دی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ وہ بندہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرے. بیٹے اور بیٹی ان دونوں کے درمیان ان کے حقوق دینے میں اور ان سے محبت کرنے میں اسلام چاہتا ہے کہ برابری رکھی جائے. حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو. اگر بیٹے ہی بیٹے ہوں، کسی کے دو بیٹے ہیں، ان کے درمیان بھی انصاف کرنا ضروری ہے. اگر کسی کا بیٹا اور بیٹی ہے، ان کے درمیان بھی انصاف کرنا ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کے چلے گئے. میرے والد محترم حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول ہیں. میرے والد محترم مجھے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کے چلے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں جا کے میرے والد محترم نے عرض کیا، حضور یہ میرا جو بیٹا نا نعمان، اس کو میں نے ایک غلام تحفے میں دیا ہے، اس کو میں نے ایک غلام تحفے میں دیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی بشیر، کیا تو نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی غلام دیے ہیں؟ تو نے اپنے بیٹے نعمان کو تو غلام دیا ہے، کیا تو نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی غلام دیے ہیں؟ تو میرے والد نے عرض کیا کہ حضور نہیں دیے. فرمایا کہ اس سے بھی واپس لے لو، اس سے بھی واپس لے لو. اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص قریب بیٹھا ہے، اس شخص کا نا بیٹا چلتا چلتا اس کے پاس آتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کا بوسہ لیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کی بیٹی آتی ہے، اس نے بوسہ نہیں لیا اور گود میں بھی نہیں بٹھایا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے. نبی کریم علیہ السلام ناراض ہوتے ہوئے سرکار نے فرمایا ما عدلت بینہما، تو نے اپنے بیٹے اور بیٹی میں انصاف بالکل نہیں کیا. اگر تو نے بیٹے کا بوسہ لیا نا تو بیٹی کا بھی بوسہ لینا چاہیے تھا. اگر تو نے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہے تو بیٹی کو بھی گود میں اٹھانا چاہیے تھا. اب اسلام کا مزاج کتنا پیارا ہے. اب لوگ بچے سے تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ اس کا جی بوسہ لینا ہے. اللہ کے بندے بیٹی کے ماتھے کا بھی بوسہ لیا کرو، بیٹی کے ماتھے کا بھی بوسہ لیا کرو، کیونکہ جتنا پیار تجھ سے بیٹی کرے گی اتنا پیار تجھ سے بیٹا کبھی بھی نہیں کرے گا. تو بیٹوں کے درمیان بھی، اب پہلے جو میں نے حدیث پڑھی وہ بخاری شریف کی تھی، حضرت نعمان بن بشیر والی حدیث، وہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک کے دو بیٹے ہیں، دو تین بیٹے ہیں، ایک بیٹا باپ کی زیادہ عزت نہیں کرتا تو باپ بھی پھر بدلے لیتا ہے. باپ کیا کرتا ہے؟ جائیداد اس بیٹے کو دے دے گا ساری جو اس کی عزت کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا نا، فرمایا کہ جس بیٹے کو تو نے نعمان کو تو نے غلام دیا ہے، بقیہ بیٹوں کو تو نے غلام نہیں دیا. اب یہ نہیں کہ یہ بیٹا تمہیں زیادہ پیارا ہے تو اس کو ساری چیزیں دے دو، نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیٹے سے بھی، اس کو بھی جو تم نے غلام دیا وہ بھی تم واپس لے لو. یا تو سارے بیٹوں کو غلام دو تو یا جس کو دیا اس سے بھی واپس لے لو. اگر ایک بیٹے کو تم نے پلاٹ دیا ہے، اگر دوسرے کو بھی دو، اگر دوسرے کو نہیں دے سکتے پہلے سے بھی واپس لو، پہلے سے بھی واپس لو، وہی دونوں میں تقسیم کرو. جتنی بھی چیزیں ہوں سب میں برابر تقسیم کرنا ضروری ہے. کتنے مسائل آتے ہیں کہ جی ہمارے باپ نے ہمیں حصہ نہیں دیا. اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اگر زندگی گزاری جاتی تو کبھی ایسا مسئلہ نہ آتا. جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے
اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جس طرح للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا کہ جو ماں باپ رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں نا، مردوں کے لیے حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا للنساء نصیب مما اقترن، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر دوسرے رکوع میں عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ مردوں کو بھی حصہ ملے گا وراثت سے، عورت کو بھی حصہ ملے گا، لیکن ہم عورت کو تو حصہ دیتے ہی نہیں۔ لیکن قرآن کا اسلوب اگر چیک کریں نا، قرآن پاک کے اندر جن لوگوں کے وراثت کے حصے، جائیداد کے حصے مقرر کیے گئے ہیں نا، ان میں 6 مرد 6 عورتیں نہیں ہیں، ٹوٹل 12 افراد ہیں، 12 لوگ ہیں قرآن کے اندر جن کے حصے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ 12 لوگ، ان میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ 4 قسم کے مرد ہیں، 8 قسم کی عورتیں ہیں جن کے حصے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ بیٹی کا حصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹے کا مقرر حصہ اللہ نے قرآن میں بیان ہی کوئی نہیں کیا۔ بیٹے کا حصہ اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہی کوئی نہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ حصہ بیان فرمایا اللہ نے کہ 2 لڑکیوں کے مقابلے میں 2 لڑکیوں جتنا لڑکے کو حصہ ملے گا۔ کتنا ملنا ہے؟ ساری جائیداد کا آدھا ملنا ہے۔ ساری جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 حصے ملنے، ساری جائیداد ملنی ہے۔ کوئی حصہ قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، پورے قرآن میں۔ کسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لے، اگر لڑکے کا حصہ بیان جو اللہ نے کیا ہے نا، وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ لڑکے کو اتنا ملے گا، کتنا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے۔ اگر یہ لڑکیوں کا نام ہٹا دیا جائے تو کوئی قرآن حدیث سے لڑکے کا حصہ دکھا دے مجھے۔ بیٹے کا جی بیٹے کو دینا ہے، بھئی بیٹے کا حصہ اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہی کوئی نہیں، جس کو ساری جائیداد تم دے رہے ہو۔ اللہ نے بیٹے کا حصہ رکھا 2 بیٹیوں کے مقابلے میں، کہ 2 بیٹیوں کو جتنا ملے گا نا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا۔ مطلب اگر تم نے بیٹے کو دینا ہی ہے نا تو یہ ذہن میں رہے کہ بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے۔ بیٹیوں کو دینا ہے تو بیٹے کو ملے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے کتنا ایک بہترین نظام دیا ہے ہمیں، الحمدللہ۔ ہمارا اسلام ہے، اسلام نے ہمیں عزت دی، یہ ساری سوچ اسلام نے دی ہے۔ یہ لبرل طبقہ تو چاہتا ہی نہیں کہ کوئی لوگ مولویوں کے بھی قریب آئے۔ لیکن اب یہ میں تو اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا نا، یہ تو میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں۔ میں نے 2-3 حدیثیں ابو داؤد شریف کی سنائی، ایک حدیث مسلم شریف کی سنائی، ایک حدیث بخاری شریف کی سنائی، اور آخری حدیث وہ بچی کو جو اس نے گود میں نہیں بٹھائی ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، امام بہقی نے نقل کی ہے۔ میں تو حدیث نبی کریم علیہ السلام کی سنا رہا ہوں، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، اور نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا کہ تم سارے لوگوں میں سے سب سے اچھا بندہ وہی ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے گا۔ یہ بندہ جی بڑا اچھا ہے، تو سرکار نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کرائیٹیریا دیا ہے، ہمیں ایک آلہ دیا جس کا ذریعہ ہم تول سکیں کہ اس بندے کی عزت کتنی ایک ہوگی، یہ بندہ کتنا ہے کہ چنگا ہے، اس کو ہم نے کیسے جج کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی گھریلو زندگی کو دیکھ لو، اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ اگر یہ اچھا ہے تو پھر تو بندہ واقعی اچھا ہے، اگر اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر بالکل اچھا نہیں ہے۔ جو اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ بالکل اچھا انسان نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، فرمایا تم سارے لوگوں میں سے میں سب سے زیادہ اپنی بیٹیوں اور بیویوں کا خیال رکھتا ہوں۔
میں اپنی بیٹیوں بیویوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے عزت دی نا عورت کو، کتنی ایک عزت دی ہے نبی کریم علیہ السلام نے، لیکن ساتھ پردہ دیا ہے، پردہ دیا ہے اسلام کے اندر۔ اب قرآن جس نے عورت کے حصے مقرر کر دیے، کئی مردوں سے زیادہ حصہ دیا، کئی مردوں سے زیادہ حصہ دیا عورت کو، لیکن اسی اسلام نے، اسی قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ عورت جو ہے نا اس کی آواز آہستہ رہے، گھر سے باہر نکلے تو اپنے جو سینہ ہے یہاں پہ چادر ڈال کے رہے، اس کا سینہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اگر زیور پہننا تو زیوروں کی آواز غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو خوشبو لگا کے بن سور کے گھر سے باہر نکلتی ہے کہ اس کے جسم کی خوشبو غیر محرم مرد تک پہنچتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ زنا کرنے والی عورت ہے، وہ زانیہ ہے۔ ادھر سے عزت دی ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی تو کرنی ہے۔ باہر نکلے گی، بن سور کے نکلے گی، لوگوں کے دماغ خراب ہوں گے، اس کی عزت خراب ہو جائے گی۔ اب کوئی کہے کہ یہ عورت کا پروٹوکول نہیں، یہ عورت کا پروٹوکول ہے کہ جس کو اسلام نے عزت دی ہے اس کی عزت بچانی کیسے ہے؟ اسلام نے بچانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تو میرے بھائیو کتنا بہترین نظام ہے اسلام کا، بہترین نظام الحمدللہ۔ عورت کے روپ میں، ماں کے روپ میں عورت آ جائے، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، عزت ہی عزت ہے، بیٹی کی بھی عزت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے گھر والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے۔ لیکن جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتے نہیں، فرمایا کئی فرشتے گھر میں آتے ہیں، کئی فرشتے گھر میں آتے ہیں اور آ کے خوشخبری سناتے تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے۔ بیٹی آتی ہے تو کئی رحمت کے فرشتوں کو ساتھ لے کے آتی ہے۔ کتنی عظمت والی ہوتی بیٹی، جن کی بیٹی ہے، بزرگ بیٹھے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لے لیجئے، اتنے آپ کے بیٹوں نے آپ سے پیار نہیں کیا ہوگا جتنا آپ کی بیٹیوں نے آپ سے پیار کیا ہوگا۔ اور باقاعدہ حدیثوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ باپ جب کام سے تھک کے آتا ہے تو اس کی بیٹی قریب آتی ہے جو اس کے سر میں تیل لگاتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، یہ بیٹی ہوتی ہے۔ اب میری بیٹی ہے 5 سال کی، میرے 3 بیٹے ہیں، یقین مانے میں تو اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں نا، میں نے اس لیے کہا کہ ہر کوئی اپنے تجربے پہ غور کرے۔ 3 بیٹے ہو گئے، میرے 3 بڑے بیٹے ہیں، میں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے بیٹی چاہیے۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا بیٹی کے لیے بڑی دعائیں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ امی جان یہ 3 وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے جگر جگر کے میری چیزیں لینی ہیں، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو جو میرا سہارا بنے۔ بیٹی نے بوڑھے ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنا ہے کہ ابا جی آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں؟ بیٹی پوچھے گی، بیٹی دبائے گی، بھی بیٹے تو اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوں گے نا، باپ بڑھاپے میں بیٹا چند لوگ ہوں گے چیدہ لوگ جو بڑھاپے میں اپنے باپ کی خبر گیری کریں، ورنہ کوئی نہیں پوچھتے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے باپ کا حال پوچھتی ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مدینہ پاک حاضری ہوئی، امی جان میرے ساتھ تھی عمرے پر، میں نے نبی کریم علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے امی جان کی موجودگی میں نے سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا حضور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے مجھے ایک بیٹی عطا کر دیجیے۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی، میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تو کوئی اور دعا نہیں مانگتا گھر والوں کے بارے میں، تجھے بیٹی چاہیے؟ میں نے کہا کہ ہاں امی مجھے ایک بیٹی چاہیے، مجھے ایک تو بیٹی چاہیے تاکہ میں بھی اس سے باتیں کروں۔ الحمدللہ پھر سرکار نے مجھے بیٹی عطا کی۔ الحمدللہ جب بھی گھر جاتے ہیں نا، آپ نے بھی آزمایا ہوگا، جب بھی بندہ ڈیوٹی کر کے گھر جاتا ہے نا تو بیٹی سب سے پہلے حال پوچھتی ہے۔ کھانا دینا ہوتا ہے بیٹی نے گرم کر کے دینا ہے، حال چال پوچھنا ہے تو بیٹی نے پوچھنا ہے، فون جب بھی گھر کرتے ہیں نا
الا ماشاء اللہ، بیٹوں کو بھی پیار تو ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بیٹوں کو پیار نہیں ہوتا، بیٹے بھی اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی جو امی ہے نا ان سے کہنا پڑتا ہے کہ فلاں بیٹے سے بات کرا دے، محمد ابو بکر صدیق سے بات کراؤ، یا محمد عمر سے کراؤ، یا محمد عثمان سے بات کراؤ۔ لیکن جب ابو بکر کو موبائل پکڑایا جائے گا نا تو بیٹی میری اجوا زہرا اس کا نام ہے، میری بیٹی کا، تو وہ فوراً شور مچا دے گی، فون کے اندر مجھے آواز آتی ہے کہ پہلے ابو کو مجھ سے بات کرے۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے پیار کتنا ہے۔ تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹی، آپ کی ماں جو ہے نا وہ کسی کی بیٹی ہے، آپ کی تو ماں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، شعب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے، من قبل بین عین امہ کان ستر لہ من النار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ بوسہ دیا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی بوسہ قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچائے گا۔ ماں کی پیشانی جس نے چومی ہے نا، یہی چومنا، ماں کے ماتھے کو چوم لینا، یہی ایک بوسہ جو ہے نا یہ بندے کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اپنی بیٹی سے بھی عزت، بیٹی سے بھی محبت کریں، ماں سے بھی محبت کریں، بیٹی کو بھی عزت دیں، انصاف رکھیں، ورنہ میرے بھائی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے۔ اگر ہم نے بیٹیوں کو ان کے حقوق نہ دیے تو میرے بھائی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر ان پہ ہم نے ظلم کیا ہوگا تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، میں نے شروع میں آیت پڑھی سورہ التکویر کے اندر کہ اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ وہ بچی جس کو زندہ دفن کیا گیا، زندہ دفن کرنے والے نے اس پہ ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس بچی سے پوچھے گا کہ تو بتا تجھے کس جرم کی سزا ملی تھی؟ اس کا کوئی جرم ہے نہیں۔ قیامت کے دن جس بچی کو اس کے باپ نے حقوق نہ دیے، جائیداد کا حصہ نہ دیا، قیامت کے دن اللہ بچی سے پوچھے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے میری بندی تو بتا تیرے باپ نے کس تیرے گناہ کی وجہ سے تجھ پہ ظلم کیا تھا، کس جرم کی تجھے سزا ملی کہ تجھے جائیداد سے حصہ نہیں ملا۔ تو میرے بھائی بچیوں کو، بیٹیوں کو حقوق دو ان کے، جب اللہ چاہتا ہے، اس کے رسول چاہتے ہیں۔ یہ بیٹے کی زیادہ فیور کر کے کیوں اپنے لیے جہنم کا سامان اکٹھا کر رہے ہو؟ کیوں اپنے لیے جہنم کے انگارے اکٹھا کرنا چاہتے ہو؟ بیٹیوں کو ان کے حقوق دو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی دلواؤ، کالجوں میں پڑھانا پڑھاؤ، یونیورسٹیوں میں پڑھانا پڑھاؤ، لیکن ساتھ پردے کی تلقین ضرور کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کالج اور سکول میں بیٹی کو نہ جانے دو، جانے دو، لیکن پردے کی صورت میں جانے دو۔ تمہاری بیٹی معاشرے میں اچھی زندگی گزارے لیکن اس کی عزت بھی سلامت رہے، یہی اللہ چاہتا ہے۔ ہم تو عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اب ساری جو میں نے تقریر کی ہے عورت کے حقوق کی ہے نا، عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ تو یہ جو دنیا میں حقوق بیان کیا جاتا ہے، عورت کی جو عزت کی بات کی جاتی ہے، الحمدللہ مسلمان اور اسلام ہی عورت کو عزت دیتا ہے، مسلمان ہی عورت کی عزت جانتا ہے، اسلام ہی عورت کی عزت جانتا ہے، اسلام ہی عورت کو عزت دیتا ہے۔ غیر مسلم، عیسائی، یہودی مشنریز وہ کبھی بھی عورت کو عزت نہ دے سکتے ہیں، نہ ان کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ جو خود لٹیرا ہو نا، جو لٹیرا ہو وہ کسی کے سامان کی حفاظت کی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔